اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق اذان پیج نمبر 14 اور 15 کی پڑھائی کریں گے۔ پیج نمبر 14 اور 15۔ پیج نمبر 14 پر اذان کا بیان ہے اور اذان کا کیا مطلب ہے۔ ہم دن میں 5 بار اذان کی آواز سنتے ہیں، لیکن اس اذان کا کچھ مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اذان دے کر مسلمانوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ہم 5 بار اذان سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اذان ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے بلا رہا ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار ہمیں یہ عبادت یاد دلائی جاتی ہے کہ اذان ہوئی ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے، تو اذان سننے کے بعد ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو چلیں ریڈنگ کرتے ہیں اس کی، کہ دن میں 5 بار اذان کی آواز ہم سنتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نماز کی یاد دلانے کا طریقہ ہے۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا۔ اذان کا کیا مطلب ہے؟ خبر دینا۔ اذان کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن، ٹھیک ہے۔ اور اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان کا مطلب ہے خبر دینا۔ اور ہم اذان کی آواز کتنی بار سنتے ہیں؟ 5 بار سنتے ہیں۔ اور یہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو نماز کی یاد دلائی جائے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ اذان کب شروع ہوئی۔ تو اس پیراگراف میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اذان کیسے شروع ہوئی تھی، کب شروع ہوئی تھی، کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے پھر اذان دینا پڑی۔ تو یہ یہاں بیان کیا گیا کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی، جہاں سب مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ کون سی مسجد میں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اور مسجد نبوی کس نے تعمیر کی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کی، اور کس کے ساتھ مل کر کی؟ صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، کچھ دن بعد سب نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا وقت معلوم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ وہ کوئی طریقہ بتائیں۔ سب نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا باجا بجا کر نماز کے لیے بلائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند فرمایا۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ آ کر عرض کیا کہ ہم نے خواب میں کچھ الفاظ سنے ہیں، اور پھر دونوں حضرات نے وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ پسند آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم آج اذان میں سنتے ہیں۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اذان دی، اسی وجہ سے انہیں مؤذن اسلام کہا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ اکرام سب کے ساتھ مل کر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد سب مسلمان وہاں نماز پڑھتے تھے۔ لیکن
ایسا فیل ہوا، ان کو محسوس ہوا کہ نماز کی طرف بلانے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے، ایک ٹائم ہونا چاہیے تاکہ سب مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ کوئی کس ٹائم پہ آئے، کوئی کس ٹائم پہ آئے، تو اس طرح نظم و ضبط برقرار نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے طریقہ سوچنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کوئی طریقہ آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیں۔ تو کچھ نے بتایا کہ صحابہ کرام میں سے کہ باجا بجا کر بلایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مختلف طریقے بتائے ہوں گے انہوں نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ پسند نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے۔ اب ان دونوں نے، صحابہ کرام نے جو ہے وہ الفاظ سنے، اور سننے کے بعد آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ حضرت عبداللہ بن زید بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ادھر سے حضرت عمر فاروق بھی آ گئے، اور انہوں نے وہ الفاظ سنائے کہ ہم نے خواب ایسا دیکھا ہے، اس میں یہ الفاظ سنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ پسند آئے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہی اذان کے الفاظ ہونے چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حکم دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ الفاظ کون سے صحابی کو سکھا دیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں تاکہ وہ اذان دے سکیں۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ الفاظ سکھائے گئے، اور پھر سب سے پہلی اذان جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤذن اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی اذان دینے والے۔ اور سب سے پہلے اذان دینے والے کون تھے؟ کون سے صحابی تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ٹھیک ہے، اذان کے آداب کیا ہیں؟ اذان کے آداب یہ ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام بند کر دیں۔ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ اس کو چھوڑ دو اور خاموشی کے ساتھ اور توجہ سے اذان سنیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے اذان کو توجہ سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، توجہ سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ نمبر 3 پر ہے اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں۔ تو اذان کی دعا کیا ہے؟ یلو باکس میں سامنے نظر آ رہی ہے اذان کے بعد کی دعا کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو وعدہ خلاف نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اور پھر ہم اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد ہم نے چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں بلایا ہے اپنی طرف تو ہم نے اذان سن لینے کے بعد اپنے کاموں میں نہیں لگ جانا، ہم نے وضو کرنا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے۔ بچیاں گھر میں نماز ادا کریں اور بچے مسجد میں نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ضروری ہے۔ فرض کریں جیسا کہ آپ کی ماما بلاتی ہیں اور آپ جاتے ہو ان کے پاس اور وہ آپ کو کوئی کام کہتی ہیں تو آپ وہ کام نہ کرو، ان کی آواز سنو، ان کی باتیں سنو، سننے کے بعد وہ عمل نہ کرو تو اس چیز کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو وہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کی پکار جو ہے وہ جو اللہ پاک نے بلایا ہے تو ہم سنتے ہیں، تو پھر دوسرا کام ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم اس حکم کی تعمیل کریں، یعنی اس پر عمل کریں، اور ہم کہیں کہ اے رب العالمین، ہم نے اذان سنی، ہم نے یہ پکار سنی، تو نے ہمیں اپنی طرف بلایا تو ہم حاضر ہیں، یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھیں اذان سننے کے بعد۔ تو اب یلو باکس دیکھیں، ایک فرنٹ پہ ہے پیج نمبر 15 پر کہ فجر کی اذان میں ایک جملہ زیادہ ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے، اور آپ نے وہ سنا ہوگا کہ الصلاۃ خیر من النوم،
یہ صبح کی یعنی فجر کی اذان میں ایک جملہ یہ زیادہ بولا جاتا ہے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، نیند تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اٹھو اور نماز ادا کرو، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز کرتے ہیں ہم۔ کوسچن نمبر 1 ہے کہ اذان کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اذان کا مطلب ہے خبر دینا، یہ مسلمانوں کو نماز کی یاد دلانے کا طریقہ ہے۔ کوسچن نمبر 2، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اپنے الفاظ میں مختصر لکھیے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے۔ انہوں نے وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ الفاظ پسند آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم آج اذان میں سنتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی بار اذان کس نے دی تھی؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اور پہلی بار اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ کوسچن نمبر 4 ہے اذان کے آداب لکھیے۔ جواب: نمبر 1 ہے کون سا ادب ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام بند کر دیں۔ نمبر 2، اذان کو توجہ سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ نمبر 3، اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں، اور اذان کی دعا: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے اذان کی پڑھائی کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اذان کے سوال جواب آپ نے زبانی یاد کرنی ہیں، اور تیسرا آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔